اس سے پہلے ہم مین واقعے کی طرف آئیں، کچھ پری ریکویزٹس، کچھ ہسٹری بتانا میرے خیال ضروری ہے. اور ہسٹری دیکھیے سٹارٹ ہوتی ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد. فتنوں کا دروازہ کھلا اکارڈنگ ٹو حدیث بھی ہے. تو مسلمانوں کی سول وارز ہوئی کچھ، جس میں جنگ صفین ہے، جنگ جمل ہے، آپ لوگوں نے کئی بار سنا ہوا ہے. جب دو گروپس میں مسلمان تقسیم ہو گئے، ایک طرف امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروپ تھا، دوسری طرف علی رضی اللہ عنہ کا گروپ تھا. اور اہل سنہ والجماعت، مین سٹریم سنی جماعت، اہل سنہ والجماعت کون ہے؟ بیسیکلی جتنے سنی اسکالرز گزرے ہیں اور ان کے فالوورز، تو ان شارٹ انہیں اہل سنہ والجماعت کہتے ہیں، جو کہ صحیح عقیدے پر ہیں، سنیوں میں سے صحیح عقیدے پہ ہیں اہل سنہ والجماعت. تو ان کا عقیدہ ود ریگارڈس ٹو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی کے حوالے سے جو کلیش تھا وہ یہی ہے. ہم سب کا عقیدہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حق پہ تھے، اس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. اور بہرحال لیکن یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابہ کے جو پولیٹیکل ڈیسیجنز تھے، جو پولیٹیکل آپس میں کلیشز ہوئے، تو اس میں کسی ایک صحابی کو قرض کرنا یا برا بھلا کہنا یہ ہمارے عقیدے کا حصہ بالکل بھی نہیں ہو سکتا. تو لیکن ہم اس پہ شور ہیں کہ ہمارا جو عقیدہ ہے حضرت علی صلی اللہ عنہ کے حوالے سے یہی ہے کہ حضرت علی صلی اللہ عنہ حق پہ تھے. اینی وے ٹاپک یہ نہیں ہے، یہ تو میں ویسی ایک چیز مینشن کر رہا ہوں. لیکن وہاں سے بات جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، کیونکہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ 20 سال حکومت کرتے ہیں، اور ان کے بعد جب ان کا بیٹا یزید آتا ہے تو پھر جو ہے وہ معاملات اس طرف جاتے ہیں جو کہ کربلا کے انسیڈنٹ کی طرف معاملات کو لے جاتے ہیں. اصل میں جب حضرت معاویہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اسیسینیٹ کیا گیا، وہ بھی ہسٹری آپ کو پتہ ہونی چاہیے. کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیپٹل کو شفٹ کر دیا تھا، اور کوفہ میں جو خوارجی تھے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اسیسینیٹ کیا تھا. یہ ایک اس ٹائم کا سیکٹ بن گیا تھا خوارجی، جو کہ صحابہ کو کافر کہنے لگ گئے تھے. یہ بہت ایکسٹریم ایک سیکٹ تھا، خوارجی سیکٹ. تو انہوں نے ہی، ان کے ایک بندے نے اسیسینیٹ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو. اور اس کے بعد جو ہے وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بطور لیڈر بن کے سامنے آئے کوفہ میں. اور دوسری طرف جو ہے وہ حضرت معاویہ، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہے ڈماسکس میں لیڈر بن کے سامنے آئے. تو تاریخ میں پہلی بار امت مسلمہ کے 2 خلیفہ ہو گئے. لیکن حضرت حسن رضی اللہ عنہ when he came to know کہ this could lead to civil war، کیونکہ صاف نظر آ رہا تھا، تو he stepped back. اور یہ اس حدیث کی بیسیکلی جو پروفیسی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اس حدیث کی عکاسی ہے. غالباً صحیح بخاری میں ہے یہ حدیث، لیکن صحیح حدیث ہے. حدیث یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ جو میرا بیٹا ہے یہ لیڈر ہے، حضرت حسن کے بارے میں. اور اللہ تعالیٰ اس کے تھرو 2 مسلمانوں کی جو سول وار ہے اس کو اوائڈ کروائے گا، اس کو جو ہے وہ بائی پاس کروائے گا، اوائڈ کروائے گا. اور ایسا ہی ہوا. حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو ہے ہی از کالڈ اے لیڈر بائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس لیڈرشپ کی جو ٹریٹ ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ہی ول اسٹیپ بیک، اور ان کی وجہ سے مسلمانوں میں سول وار نہیں ہوگی. تو یہ بہت بڑا ورچو ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا کہ ہی ایکچولی اسٹیپ بیک. کیونکہ مسلمانوں نے جنگ صفین اور جنگ جمل میں جو نقصان دیکھا، آپ کو پتہ ہے کہ جنگ صفین، جنگ جمل میں جتنے مسلمان شہید ہوئے اتنے ان بیٹلز میں شہید نہیں ہوئے جو کفار کے خلاف بیٹلز تھیں. بیٹلز اگینسٹ پرشیا، بیٹلز اگینسٹ دی رومن امپائر، سیسنیڈ امپائر، اس سے زیادہ شہادتیں سول وار میں ہوئی ہیں مسلمانوں کی. ٹھیک ہے، تو اسی لیے چونکہ حضرت حسن صلی اللہ عنہ نے یہ دیکھی ہوئی تھی چیز، تو ہی اسٹیپ بیک. اور پھر امیر معاویہ کا 20 سال کا دور ہمیں ملتا ہے 661 سے 681 تقریباً CE کرسچن ایرا. اور امیر معاویہ اپنی وفات سے پہلے نومینیٹ کر دیتے ہیں اپنے بیٹے یزید کو. اور اس پہ بہت سا مورخین نے لکھا ہے ایسا انہوں نے کیوں کیا. ہی ہیڈ ہز ریزن. دیکھیں ہم نے تو صحابہ کو کوشش کرنی ہے کہ حسن ظن ہی دیا جائے. جب ایک عام آدمی کو حسن ظن دینے کا حکم ہے تو پھر صحابہ کو بھی حسن ظن دینے کا ہی حکم ہے. آبویس سی بات ہے، یہ تو بہت بیسک سی بات ہے. تو مورخین نے بہت سی جو ہے وہ ریزنز لکھی ہیں. ون آف دا ریزنز از کہ حضرت امیر معاویہ نے یہی کوٹ کیا کہ اگر حضرت علی اپنے بیٹے کو نامینیٹ کر سکتے ہیں تو پھر میں اپنے بیٹے کو نامینیٹ کیوں نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، ون آف دا ریزنز واز دیٹ کہ اگر اولاد کو نامینیٹ کرنا غلط بات ہے تو پھر حضرت علی صلی اللہ عنہ نے بھی اپنے بیٹے کو نامینیٹ کیا تو میں بھی تو اپنے بیٹے کو نامینیٹ کر سکتا ہوں. دوسرا ایک اور مورخین بات